إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، وہ حج مبرور ہے. اس حدیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل حج مبرور ہے. حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو کہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچایا جائے. یہ 3 شرطیں ہیں حج مبرور کی. صرف اللہ کی رضا کے لیے جو حج ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اس میں مکمل طور پر حاجی اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا رہے، اس کا حج حج مبرور ہوتا ہے. یہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی جزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے. آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا کوئی اور بدلہ نہیں سوائے جنت، جنت ہی اس کا بدلہ ہے. سو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. اور جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں سب کا حج اللہ تعالی حج مبرور فرمائے. میرے بھائیوں، حج یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کے سابقہ گناہوں کو بالکل دھو دیتا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ایسی چیز ہے کہ جب کوئی شخص کافر ہو اور کفر کے بعد وہ اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کرتے ہی اس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت وہ چیز ہے کہ جب انسان دار الکفر کو چھوڑ کر
دارالاسلام کی طرف منتقل ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہجرت کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسی طرح حج وہ عمل ہے کہ جب انسان حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور دین اسلام کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے، جب وہ یہ حج بیت اللہ ادا کرتا ہے تو حاجی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادیم الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرے کو بار بار کرتے رہا کرو، حج اور عمرے کو بار بار کرتے رہا کرو، یعنی ایک تو حج فرض ہے وہ ادا کر لو، تو اس کے بعد بھی اگر اللہ رب العزت موقع دے تو دوبارہ کیا کرو، دوبارہ سے بارہ، جیسے اللہ تعالیٰ موقع دیتا چلا جائے تو آپ اس موقع کو اویل کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح عمرہ ایک بار آپ نے کر لیا، پھر دوبارہ اللہ موقع دے تو دوبارہ کرو، پھر سے بارہ، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ موقع دیتا چلا جائے تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا بار بار حج اور عمرے کرتے چلے جاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ دونوں حج اور عمرہ ایسے ہیں، ایسے اللہ کے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں کہ جیسے ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح سے یہ حج اور عمرہ بندے کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے تو فریضہ اسلام جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد انسان کو جیسے موقع ملے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ حج جو ہے اور اسی طرح عمرہ یہ جہاد ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک یہ جہاد ہے، خاص طور پر کمزور لوگوں کے لیے اور خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو جہاد قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نرى الجہاد افضل العمل، کہ ہمارے خیال کے مطابق جہاد سب سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، تو کیا ہم جہاد میں شریک نہ ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، سب سے افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حج کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اگر تم جہاد کرنا چاہتی ہو، جہاد کی فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہو، جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو، تو پھر سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ جو بڑی عمر کا آدمی ہے، جو عمر رسیدہ انسان ہے، اس کا، اور اسی طرح کمزور آدمی کا جو جہاد ہے، اور اسی طرح عورت کا جو جہاد ہے، ان تینوں کا، عمر رسیدہ، کمزور اور عورت کا جو جہاد ہے، فرمایا وہ الحج والعمرہ، وہ حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سعادت سے مستفید ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن ہم بس انہی فضائل پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ آج کے خطبہ جمعہ کے 3 اجزاء ہیں۔ خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے اس کے 3 اجزاء ہیں، ایک تو فضائل حج، دوسرا آداب حج، اور تیسرا احکام حج۔ اور یقین مانیں یہ تینوں اجزاء جو ہیں، ان تینوں کے لیے الگ الگ خطبہ چاہیے، فضائل کے لیے الگ، آداب کے لیے الگ اور ارکان کے لیے الگ۔ لیکن میرے پاس جو ٹائم ہے خطبہ جمعہ کا، اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے فضائل حج میں سے صرف انہی فضائل پر اکتفا کرتا ہوں جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ جہاں تک آداب کا تعلق ہے، آداب حج کا، تو میں شروع میں عرض کر دوں کہ جو آداب حج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ آداب حج صرف حجاج کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ یہاں ہو سکتا ہے اس مجلس میں، یہ اس مسجد میں ہو سکتا ہے کہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے لوگ اس سال بہت کم ہوں۔ تو میں باقی حضرات کی دلچسپی باقی رکھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو میں آداب بیان کرنے والا ہوں ان کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ، حجاج کے ساتھ بھی اور عام لوگوں کے ساتھ بھی۔ آداب حج میں سب سے پہلی بات یہ ہے، حج پر جانے سے پہلے حاجی کو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔
اور عقیدے کی درستگی سب کے لیے ضروری ہے، حجاج کے لیے بھی، عمرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور باقی عام لوگوں کے لیے بھی عقیدے کی درستگی ہر حال میں ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی اور عمل ہو، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اور کیسے عقیدہ درست ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت کی توحید کا دل سے اعتراف کریں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو دل سے مانیں، اس کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر کوئی معبود برحق ہے، سچا معبود ہے، تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے حاجی کو احرام باندھتے ہی جو سب سے پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے اور اس کو بار بار وہ سبق ریپیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، اس میں یہی عقیدہ ہی تو ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری نعمتیں تو نے دی، ساری تعریفوں کا مستحق تو ہے، بادشاہت کا مالک تو ہے، لہذا تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر عقیدے میں خرابی ہو، اس طرح کہ انسان اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہو، اور جیسی محبت وہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے ویسی ہی محبت وہ غیر اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہو، جو عقیدت وہ اللہ کے ساتھ رکھتا ہے ویسی ہی عقیدت وہ غیر اللہ کے ساتھ بھی رکھتا ہو، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ وہ غیر اللہ کو شریک بنا رہا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے کسی بھی چیز میں، وہ محبت ہو، خوف ہو، امید ہو، اور جو اختیارات ہیں، اختیارات میں اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، مثلا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اولاد دینے کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور مدد کرنے کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، مشکلیں ٹالنے کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص ان اختیارات میں کسی اور کو شریک بناتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ میں نے ایک آیت پہلے بھی بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور آپ خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کرتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے تو اور زیادہ تنبیہ ہے اس میں کہ ہم شرک سے مکمل طور پر اجتناب کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا عقیدہ مستحکم کریں، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر عقیدے کو مضبوط کریں، اس طرح آپ کا حج بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باقی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ تو درست کر لیا، لیکن بعض اوقات شیطان انسان کو سبق سکھلاتا ہے اور اس کے اعمال میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، دکھلاوا پیدا کر دیتا ہے۔ ریاکاری سے بچنا بھی ضروری ہے، حجاج کے لیے بھی اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی۔ ریاکاری ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے عمل کو کسی فائدے کا نہیں چھوڑتی، ریاکاری انسان کے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت ریاکاری کرنے والوں کو کہیں گے، ریاکاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کے لیے اعمال کرتے تھے آج وہ اسی کے پاس چلے جائیں اور جا کے دیکھیں ان کے پاس ان کو ان کے اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے۔ میرے پاس ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اب ان اعمال کے اندر جو کہ خالصتاً میری رضا کے لیے ہونے چاہیے تھے، انہوں نے ان اعمال کے اندر میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا اور دکھلاوے کی نیت کی، تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو گئی اور ریاکاری کی، تو اللہ فرمائے گی کہ جاؤ جن کے لیے تم نے ریاکاری کی تھی، جن کے لیے دکھلاوا کیا تھا، جن سے تم تعریفیں سننا چاہتے تھے، آج انہی سے جا کے اپنے اعمال کا بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں۔ میرے بھائیو ریاکاری بہت مہلک ہے، تباہ کن ہے، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جن 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ ریاکاری کرنے والے لوگ، سب سے پہلے جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ ریاکاری کرنے والے لوگ ہوں۔ اس لیے یہ نہایت مہلک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں، چاہے حج کرنے جا رہے ہوں یا باقی جو عبادات آپ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوں، صدقہ خیرات کرتے ہوں، باقی جتنی عبادات ہیں ان میں اخلاص پیدا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اس قافلے کا انتخاب کریں جس قافلے میں کتاب و سنت کے مطابق حج کو ادا کرایا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق حج ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا۔ میں اپنی منشا کے مطابق یا آپ میں سے کوئی شخص اپنی منشا کے مطابق حج نہیں کر سکتا۔ مجھے اور آپ کو پابند کر دیا گیا ہے کس چیز کا؟ کہ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے اور آپ نے ایک ہی حج کیا تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ میری تم سے اس جگہ پر ملاقات نہ ہو سکے۔ اور واقعتاً ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد وفات پا گئے اور دوبارہ وہاں اس مقام پہ صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ تو یہ معیار ہے تمام عبادات کی قبولیت کے لیے۔ نماز کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معیار مقرر کر دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میں اور آپ اگر اپنی منشا کے مطابق نماز پڑھیں گے تو پھر نماز ایک کھلونا بن کے رہ جائے گی، اور دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں نے نماز کو کھلونا بنا کے رکھ دیا۔ ہر شخص کو دیکھیں اپنی منشا کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تو پرواہ ہی نہیں۔ تو سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت پہ ایمان لائے ہیں تو پھر آپ پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہی تو ارشاد فرماتے تھے، ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کر لیے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بھی، حج کرنے کے بھی۔ حجاج کرام جا کے دیکھیں گے اور آپ جیسے جنہوں نے حج کیا ہے وہاں پر دیکھیں گے، ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ حجاج اپنی منشا کے مطابق کوئی کسی طرح لگا ہوا ہے، کوئی کسی طرح لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو تمام کے تمام اعمال میں اتباع سنت ضروری ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے حج کے آداب میں سے، اور اس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حجاج اپنے لیے زاد راہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا۔ اے حجاج کرام زاد راہ لے لو۔ زاد راہ جو ہے ایک تو وہ راہ خرچ، سفر خرچ ہے کہ سفر میں جو آپ نے اخراجات کرنے ہیں، جو آپ نے خرچہ کرنا ہے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں واپس آنے تک، ایک تو وہ زاد راہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر سفر خرچ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ سب سے بہتر ذات جو ہے، سب سے بہتر سفر خرچ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور یہ سفر خرچ جو ہے یہ صرف حجاج کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی عام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہر بندہ اس دنیا کے اندر مسافر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح، اور آپ نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ تو میں اور آپ مسافر ہیں اس دنیا کے اندر، تو اس دنیا کے سفر میں ہمارے لیے بہترین سفر خرچ کیا ہے؟ بہترین سفر خرچ وہ تقوی ہے کہ ہم ہر لمحہ، چاہے ہم حج کے لیے جا رہے ہوں یا ہم اپنے ملک میں ہوں، ہم اپنے گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، اپنی کمپنی میں ہوں، اپنے آفس میں ہوں، اور جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں پر ہوں، جہاں کہیں بھی ہم ہیں، ہر جگہ پہ میرے اور آپ کے لیے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے دامن کو گناہوں سے، برائیوں سے بچانا، یہ در حقیقت وہ تقوی ہے کہ جس کو زاد راہ بنانے کا اور سفر خرچ کے طور پر اپنے ساتھ لے جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میں اور آپ ہم ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ منزل ہے قبر۔
میں اور آپ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہر لمحہ ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہر لمحہ ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دعا کرنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے، حالانکہ وہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی زندگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی تو اس نے وہی پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اس کے لیے لکھ دی، اور جب وہ 4 مہینے کا تھا، 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد فرشتے نے جو اس کے لیے عمر مقرر کر دی، وہی عمر اس نے پانی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ زاد راہ جو ہے، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہر لمحہ اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ ہر لمحہ ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں بسانا چاہیے۔ ایک اور چیز جس کا تعلق حجاج کے ساتھ بھی ہے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ ہے حج کے آداب میں سے کہ حج کے دوران کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ حج کے دوران کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ صرف حج کے لیے ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ عام لوگ بھی کسی بھی جگہ پر ہوں، وہ کسی مسلمان کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھے، زبان اور ہاتھ کے ذریعے وہ دیگر مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائے، دیگر مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، یہ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اذیت پہنچانے والے لوگوں کا تعلق، چاہے وہ حجاج میں سے ہوں یا عام لوگوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان اذیت پہنچانے والے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی کسی بات کے ذریعے، اور آج ہم دیکھیں ہم بات پہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اور ہمارے خیال میں وہ لفظ، وہ کلمہ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، ایک مسلمان کو ایذا پہنچانے والا ایک لفظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لفظ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور ایک لفظ جو ایک مومن کو خوش کرنے والا ہو، ایک لفظ جو پاکیزہ کلمہ ہو، پاکیزہ لفظ ہو، اور مومن کے دل کو اطمینان پہنچانے والا، اس کو تسلی پہنچانے والا لفظ ہو، اس ایک لفظ کے ساتھ، پاک لفظ کے ساتھ انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اپنی کسی بات کے ذریعے یا اپنے کسی عمل کے ذریعے، تو ان کا گناہ کیا ہے؟ بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی قصور کے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے بغیر ان کے کسی قصور کے، فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا، واثما مبینا، اور واضح گناہ کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا۔ تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ایک شخص، چاہے وہ حج میں ہو یا عام جگہ پہ ہو، عام حالات میں ہو، اگر وہ کسی مسلمان کی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ اور میں یہاں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ کئی لوگ سگریٹ نوشی کے دھوئیں کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ حجاج کرام بھی، ان کو آپ مینا میں دیکھیں گے، عرفات میں دیکھیں گے، مزدلفہ میں دیکھیں گے، احرام باندھا ہوا ہے۔ احرام کا معنی یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی نافرمانی حرام ہوگی۔ احرام کا یہی تو معنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی آپ پر حرام ہوگی، اب آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نافرمانی ویسے بھی حرام ہے عام حالات میں بھی، لیکن احرام کی حالت میں تو اور زیادہ حرام ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی۔ لیکن احرام باندھ کر اور مقدس مقامات پہ پہنچ کر کئی لوگ اس قدر جری ہوتے ہیں، اس قدر ان کے اندر جسارت پائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر مقدس مقامات میں بھی احرام کی حالت میں اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہیں، اسی سگریٹ نوشی کے ذریعے۔ سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے، حرام۔ اور میں تو اپنے بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ سگریٹ نوشی کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں، اور آپ اپنے ان فرشتوں کی اذیت کا سبب بھی بنتے ہیں کہ جو فرشتے آپ کے اعمال نوٹ کرنے پر مامور ہیں، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کا خوف کرو بھائیوں،
اور میں حجاج کو یہ بات خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو احرام کھولنے تک، اور یہ بہت بڑا چانس ہوتا ہے، بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ اس لعنت سے آپ جان چھڑائیں، اس لعنت سے جان چھڑانے کا بہت بڑا موقع ہے۔ لیکن کیا کہیے ان حضرات کا کہ دیدہ دلیری اور جسارت کرتے ہوئے وہ اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے باز نہیں آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں کوئی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے آداب ہیں اور یہ آداب جو ہیں یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ بے حیائی باقی عام لوگوں، عام حالات میں بھی ممنوع ہے، اور نافرمانی عام حالات میں بھی ممنوع ہے، اور جدال و جھگڑا کرنا یہ عام حالات میں بھی ممنوع ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے ایذا پہنچانا کسی بھی طریقے سے، چاہے سگریٹ نوشی کے ذریعے ہو یا کسی بھی طریقے سے ایذا پہنچانا حرام ہے۔ لہذا ہمیں حج کے سفر میں ان تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ باتیں جس طرح حج کے لیے ہیں، حجاج کے لیے، میں نے پہلے عرض کیا، یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں کہ جن سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر، تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، عزیز القدر بھائیو اور دوستو، میں نے خطبہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ فضائل حج جو اختصار کے ساتھ میں نے بیان کر دیے، ان میں سے بعض فضائل حج، اور آداب حج بھی میں نے اختصار کے ساتھ وہ آداب بیان کیے ہیں کہ جن کا تعلق حجاج کے ساتھ بھی ہے اور باقی عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور بھی کئی آداب ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ تیسرا جز جو آج کے جمعے کا ہے وہ ہے احکام حج، اور احکام حج بھی بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ ان احکام حج کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں آج احکام حج میں سے صرف ارکان حج بیان کرتا ہوں، ارکان حج، کیونکہ ارکان حج وہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اگر رہ جائے تو حج نہیں ہوتا ہے۔ حج کو مکمل کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے ارکان حج کی ادائیگی ضروری ہے، پھر اس کے بعد واجبات حج ہیں، اس کے بعد سنن حج ہیں، آداب حج ہیں۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل، ہمارا ایک پروگرام ہونے والا ہے کل عشاء کی نماز کے بعد، تو اس میں ہم نے یہ پورا تفصیل کے ساتھ یہ موضوع بیان کرنا ہے، خصوصی طور پر حجاج کے لیے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں، خصوصی طور پر حجاج کے لیے۔ تو میں یہاں پر صرف ارکان حج کی طرف وہ بھی اشارہ کرتا ہوں۔ ارکان حج بھی اگر تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک مستقل خطبہ چاہیے۔ ارکان حج 4 ہیں۔ سب سے پہلا رکن احرام، اور دوسرا رکن وقوف عرفہ ہے، تیسرا رکن جو ہے وہ طواف افاضہ ہے، اور چوتھا رکن جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ سب سے پہلا رکن احرام ہے۔ احرام کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر لوگ احرام کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 2 سفید چادریں زیب تن کر لیں، 2 سفید چادریں پہن لیں، ایک اوپر اور ایک نیچے، تو احرام آپ نے پہن لیا۔ حالانکہ احرام کا تعلق لباس کے ساتھ نہیں ہے۔ احرام کا تعلق، یہ جو سفید چادریں ہیں یہ احرام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ احرام کے واجبات ہیں اور احرام کی سنتیں بھی ہیں، اور احرام کی کچھ آداب بھی ہیں، اور احرام کی وجہ سے کئی چیزیں حرام بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے، لیکن میں یہاں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ احرام جو کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ آپ جب 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے، یعنی وہ لباس احرام والا باندھ لیں گے،
تو اس کے ساتھ ہی آپ احرام کی حالت میں نہیں آئیں گے، بلکہ جب تک نیت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ احرام کی حالت میں نہیں آئیں گے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں لبیک اللہم حجا، کہ اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے نیت کر لی، اپنے اوپر آپ نے کئی چیزیں فرض کر لی اور اپنے اوپر کئی چیزیں آپ نے حرام کر لی جو اس سے پہلے حلال تھی، اب آپ نے حرام کر لی اپنے اوپر۔ لہذا احرام کا تعلق جو کہ حج کا سب سے پہلا رکن ہے، وہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ آپ لبیک اللہم حجا کہتے ہوئے احرام حج کے احکامات کو شروع کرنے کی نیت کریں گے تو اس وقت آپ احرام کی حالت میں آ جائیں گے اور اس وقت آپ پر بہت ساری پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کے کئی واجبات بھی ہیں۔ احرام کے واجبات میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ احرام میقات سے ہو۔ جب آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو احرام کی نیت جو ہے وہ میقات سے کرنی ہوگی، اور آپ جب حج تمتع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جا کے عمرہ کریں گے، اور پھر آپ 8 ذو الحج کو دوبارہ احرام باندھیں گے اور دوبارہ نیت کریں گے، اور وہ نیت جو ہے وہ حج کی نیت ہوگی۔ میقات سے آپ کی نیت عمرے کی ہوگی، اور یہ عمرہ جو ہے یہ حج ہی کا حصہ ہے۔ یہ خیال رہے کہ یہ عمرہ حج ہی کا حصہ ہے، کیونکہ حج تمتع 2 چیزوں کا نام ہے، حج قران بھی 2 چیزوں کا نام ہے، عمرہ پلس حج۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو شامل کر کے اس طرح حج مکمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا واجب کہ میقات سے احرام باندھا جائے اور اس کی نیت کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے اتار دیں۔ سلے ہوئے کپڑے حجاج نہیں پہن سکتے، مردوں کے لیے یہ حکم ہے، بلکہ ان سلی چادریں جو ہیں ان کے لیے پہننا ضروری ہے۔ اور تیسرا واجب جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ واجبات ہیں۔ سنتوں میں سے کئی سنتیں ہیں جن کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے، چاہے آپ میقات سے عمرے کی نیت کریں گے یا 8 ذو الحج کو مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے حج کی نیت کریں گے، تو اس کے ساتھ ہی آپ پر کئی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ وہ پابندیاں بھی آپ کو معلوم ہیں، میں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ دوسرا جو حج کا رکن ہے وہ ہے وقوف عرفہ۔ وقوف کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں کے ہاں اس کا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ وقوف کا معنی ہے کھڑا ہونا، کہ جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں تو وہ وقوف عرفہ ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ عرفہ کا وقوف جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ وقوف کا معنی کیا ہے؟ وقوف کا معنی ہے عرفات کی حدود میں پہنچ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اپنی سواری پہ بیٹھے ہوں، نیچے بیٹھے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں اور آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے اس کا ثواب مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا ہی نام ہے، سب سے بڑا رکن ہے یہ حج۔ یہ جو وقوف عرفہ ہے، یہ جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کب سے کب تک یہ رکن پورا کیا جا سکتا ہے؟ 9 ذو الحج کو زوال آفتاب سے لے کر 10 ذو الحج کی صبح فجر کے طلوع ہونے تک، اس دوران یہ پورا وقت جو ہے یہ وقوف عرفہ کرنے کا وقت ہے۔ اس میں اس ٹائم میں کسی بھی لمحے اگر حاجی عرفات کی حدود میں چلا جائے اور جا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگ لے تو اس کا یہ وقوف عرفہ کا جو رکن ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وقوف عرفہ کا جو رکن ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی یہ رکن پورا کرتا ہے، یعنی وقوف عرفہ کا رکن پورا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان علیک مثل رمل عالج او مثل ایام الدنیا او مثل قطر السماء ذنوبا غسلها اللہ منك، اگر آپ پر ریت کے ذرات کے برابر یا دنیا کے ایام کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر اگر آپ کے جسم پر گناہ ہوں تو وقوف عرفہ کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ فضیلتیں اور یہ درجات اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تیسرا جو رکن ہے ارکان حج میں سے وہ ہے طواف افاضہ۔ طواف افاضہ کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ طواف افاضہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے 10 ذو الحج کو طلوع فجر کے بعد، یا بلکہ 10 ذو الحج کو آدھی رات کے بعد۔ 10 ذو الحج کو آدھی رات کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر یہ جاری رہتا ہے۔
10 ذوالحج کو کر لیں، اس کے بعد 11 کو کر لیں یا 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں، حتیٰ کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں آخری وقت تک آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ یہ طواف افاضہ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ طواف افاضہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو شخص جان بوجھ کے طواف افاضہ نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور پھر چوتھا جو رکن ہے حج کے ارکان میں سے وہ ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، لوگوں سعی ضرور کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو فرض کر دیا ہے۔ اور سعی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا لیتا ہے تو اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ یہ عمل بہت مشقت والا ہوتا ہے لیکن انسان کو قدم قدم پہ اس فضیلت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ 70 گردنیں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اگر آپ یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے۔ اور یہ سعی جو ہے اور یہ جو ثواب ہے یہ دونوں کے لیے، عمرہ کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی، عمرہ کی سعی ہو یا حج کی سعی ہو، یہ دونوں فرض ہیں۔ عمرہ کے لیے بھی سعی فرض ہے اور اسی طرح حج کے لیے بھی سعی فرض ہے۔ تو یہ میں نے ارکان حج انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے حج کو آسان فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ میں نے جو باتیں ذکر کی ہیں اگرچہ ان کا تعلق براہ راست حجاج کے ساتھ تھا، لیکن ایک بات میں عام لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو حج کے لیے اس سال نہیں جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص بھی بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کو فرض ذکر کیا اپنی امت کے لیے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا فرض، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور میں جانتا ہوں ہمارے بھائیوں میں سے بہت سارے بھائی حج کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن وہ حج کے لیے جاتے نہیں۔ کئی ان کے عذر ہوتے ہیں اور ان عذروں میں سے کئیوں کے عذر معقول ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کے عذر غیر معقول ہوتے ہیں، بالکل نامناسب عذر ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے سوچ ہوتی ہے ان کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ پر فرض کی ہے اس فرض کو سب سے پہلی فرصت میں ادا کریں۔ پہلی فرصت میں کوشش ہونی چاہیے جیسے ہی پہلا موقع آئے حج کا اور آپ اس وقت حج کی استطاعت رکھتے ہو تو پھر آپ کو وہ موقع جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فریضہ سب سے پہلی فرصت میں ادا کر لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے جو شخص حج کا ارادہ کر لے تو وہ جلدی اس حج کے فریضے کو ادا کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس کے مالی حالات تبدیل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ اور ضرورت پیش آ جائے، لہٰذا وہ حالات تبدیل ہونے سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے اور کوئی کسی ضرورت کے پیش آنے سے پہلے انسان کو یہ اللہ کا جو فریضہ ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج ہم ترجیح دیتے ہیں اپنی دنیاوی ضروریات کہ اس سال میں نے گھر بنانا ہے اور پھر میں نے جناب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ میرے بھائی جو دنیاوی کاموں سے پہلے ترجیح دیں کس کو؟ اللہ کے فریضے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے درست کر لیں، ساتھ مل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو اور دوستوں، کچھ لوگوں نے، کچھ حضرات نے دعا کی اپیل کی ہے. اس سے پہلے ایک اطلاع حضرات کے لیے جو میں ہر جمعہ کو آپ کو پہنچاتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ہمارا حسب معمول پروگرام ہوگا. سالمیہ میں مغرب کی نماز کے بعد درس حدیث ہوگا اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد درس تفسیر ہوگا. اور اتفاق سے آج ہم نے جو آیات پڑھنی ہے ان کا تعلق بھی حج کے ساتھ ہے. خصوصاً وہ حضرات جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آج اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. انشاءاللہ کل بھی ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے ہمارے قافلے کا. جو حضرات ابراہیم پنٹو کے ساتھ جا رہے ہیں حج کے لیے تو ان حجاج میں سے اگر کوئی حجاج یہاں بیٹھے ہوں تو ان کو اطلاع ویسے بھی ہو چکی ہوگی قافلے والوں کی طرف سے. مزید تاکید کیجیے کہ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد منگب میں وہ پروگرام ہوگا جہاں پر حج کے احکام کے متعلق ان کو تفصیل سے بریفنگ دی جائے گی. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ وہاں ضرور تشریف لائیں. یہ صرف حجاج کے لیے یہ پروگرام، باقی کے لیے نہیں. اچھا جی، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ہر سال 4 سے 5 عمرے کرتا ہوں تو میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عمرہ کر لیا ہے یہی کافی ہے. جو عمرہ پر آپ رقم خرچ کرتے ہیں یہ آپ مساکین اور غرباء کو دے دیں تو بہتر ہے. جب کہ آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا جہاد کے برابر ہے. ہاں جی، یہ بات صحیح ہے. جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں یہی ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرے بار بار کرتے رہا کریں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار موقع دیتا ہے تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں. البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ غرباء اور مساکین پر بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے اور آپ غرباء اور مساکین پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بار بار عمرے بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. غرباء اور مساکین پر خرچ کرنا بھی یقیناً بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور عمرہ کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، تو پھر آپ دونوں راستوں میں خرچ کریں. ادھر بھی خرچ کریں، ادھر بھی خرچ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ صرف عمرے ہی کریں اور فقراء اور مساکین پر خرچ نہ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرح کرنا چاہیے. فقراء مساکین پر بھی خرچ کریں اور عمرے کا بھی موقع اگر اللہ رب العزت دے بار بار تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے.
ایک بھائی نے لکھا ہے کہ محمد نعیم عبدالرحمان جو العدان ہسپتال میں زیر علاج ہے، برائے مہربانی ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے تایا جی حاجی یعقوب صاحب فوت ہو گئے ہیں، برائے مہربانی ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ جاوید اقبال صاحب کی طرف سے لکھا گیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت یہ نعیم عبدالرحمان صاحب جو ہیں ان کو اللہ رب العزت شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں، ہمارے یہاں موجود ہوں یا جن کے لیے دعا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت صحت تندرستی نصیب فرمائے، ایسی صحت دے اللہ رب العزت کی جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور تمام بیماریوں سے شفا یاب فرمائے۔ یہ جو حاجی یعقوب صاحب فوت ہوئے ہیں ہم ان کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح جتنے ہمارے بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں، ہمارے والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، مسلمان بھائیوں بہنوں میں سے جو بھی فوت ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان اور عمل صالح پر خاتمہ فرمائے، اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔